بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم آپ کے سامنے 20 محرم کو کیا صحنہ اور واقعہ پیش آیا تھا اس کی ذرا تفصیل سے اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے کہ امام سجاد علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے پسر ہیں، کربلا کے بعد آپ ویسے بھی 40 سال تک خون روتے رہے اپنے بابا پر، آپ کی پھوپھیوں کی ردائیں چھن جانے پر۔ ویسے مولا اپنے آخری ایام تک خون کے آنسو روتے رہے ہیں۔ امام نے جب قید سے رہا ہو کر مدینہ آئے تب امام صرف اور صرف دین خدا کا تعلیم دیتے، اللہ کا دین پھیلاتے، لوگوں کو دعوت حق کا پیغام دیتے تھے۔ آپ کی خلافت سے نہ کوئی غرض تھی اور نہ دنیا سے، آپ صرف اللہ کے امام اور اس کے نور اور اس کی حجت تھے اس زمین پر۔ جب امام آئے واپس کوفہ اور شام کی قید کے بعد، جب واپس آئے تھے 1.5 سال یا سال کی قید کے بعد جب واپس آئے تھے تو آپ نے مدینہ میں ہی قیام پذیر ہوئے تھے۔ آپ بس دعوت حق میں مصروف رہتے تھے اور اپنے بابا غم میں روتے رہتے تھے، اور آپ پہلے ذاکر ہیں امام حسین علیہ السلام کے، ان کے گریہ کرنے کے اور بتانے کہ آپ نے خطبے دیے شام میں، کوفہ میں، مدینے میں آپ کے خطبے ہیں۔ اچھا جی، تو آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں ہم لوگ کہ یہاں پہ جس شخص نے امام کو زہر دیا تھا، ہشام بن عبد المالک، ٹھیک ہے، مروان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عبد المالک مصر، شام اور کوفہ کا بادشاہ بن گیا تھا، تسلیم کیا گیا تھا، اور وہ بنی امیہ کا اصل نمونہ تھا۔ نہایت اپنے باپ کی طرح بد اخلاق، بے رحم، اور اس کو کوئی تمیز نہیں اور سخت دل شخص تھا۔ عبد ابن مروان کے بعد اس کا بیٹا ہشام تخت نشین ہوا۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں کہ آل محمد کے جو دشمن ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہوئے کہ اللہ نے ان کو ہی کیوں چنا۔ اور حسد جو چیز ہے وہ اللہ کو بالکل نہیں پسند، اور رسول خدا سے اور ان کی آل اولاد سے صرف اور صرف ہر کسی نے حسد ہی کیا تھا۔ ہشام بن عبد المالک بھی امام سے حسد کرتا تھا کہ امام کے گرد ہمیشہ ہجوم رہتا ہے، لوگ ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، امام کا چہرہ ہی اتنا نورانی اور مبارک تھا کہ جو کوئی تعظیم نہ بھی کرنا چاہتا تھا پر پھر بھی امام کا چہرہ دیکھ کر اس کو عزت کرنی پڑتی تھی۔ امام کے اسی اصل و اصول کو دیکھ کر کافی لوگ امام سے متاثر تھے۔ بس یہی حسد اور جلن نے ہشام کو اس کام پہ مجبور کیا، اور اس کے باپ دادا جو اسی طرح کرتے آ رہے ہیں، جب نسلوں میں ہی وہ خون ہو تو آخر تک ہی وہی رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ محمد وآل محمد سے دشمنی کی وجہ سے انہوں نے رسول خدا کے ساتھ کیا کیا، پاک سیدہ کے ساتھ کیا کیا، امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، اور مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا۔ کربلا وہی سرزمین ہے جس میں امام حسین نے اس زمین کو اس لیے چنا کہ ایک تو اللہ کی رضا تھی، اور نہ وہاں پہ درخت تھے کہ چھپنے کی اور کسی کو چہرہ چھپانے کی جگہ ملتی، نہ کوئی ایسے پتھر تھے، نہ پہاڑ تھے کہ انسان بھاگ سکتا اور چھپ سکتا۔ مولا نے چنی ہی وہ خاک کربلا تھی جس میں سب کے چہرے بے نقاب ہو سکیں، اور سب کے جو چہروں پہ پردے ہیں وہ ہٹ سکیں کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے، کون ان کی نسل میں سے ہے اور کون شیعتی ہے اور کون یزیدی ہے۔ بس امام سے حسد کی وجہ بھی یہی تھی کہ امام کو سارے ترجیح دیتے تھے تقریباً، اور جو شیعان علی تھے وہ تو امام کی اطاعت کرتے ہی تھے۔ عبد المالک ابن مروان کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد المالک خلیفہ ہوا، جس نے امام کو زہر دیا ہشام کے ذریعے۔
بادشاہ مطلب امام نے تقریباً یزید کا دور دیکھا، اس کے بیٹے کا دیکھا، پھر 3 اور 4 مروان کا دیکھا، اس کے بیٹے کا دیکھا، پھر اس کا دیکھا، اور پھر ولید بن عبد المالک نے امام کو زہر سے شہید کروایا تھا۔ 20 محرم کو امام مظلوم کو زہر دیا اور 5 محرم تک میرے مظلوم مولا تڑپتے رہے، اور بس آپ نے اسی طرح دنیا سے رخصت ہونا تھا، کیونکہ آپ آل محمد کی شہادت وراثت میں ملی ہے۔ تقریباً 20 محرم سے 25 ایام اس لیے مولا امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیے گئے تھے، اور ان 5 دنوں میں صرف امام سجاد علیہ السلام کی ہی ویڈیوز آئیں گی، اور اس میں کافی ڈیٹیلز ہوں گی، امام کے ہی متعلق تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔